جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتا اس کے لیے رونا چھوڑ دیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو مجھے دوبارہ بھی نواز دے گا۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے صاحب۔ اس درخت کو کبھی مت کاٹیے جس سے لوگ چھاؤں لے رہے ہوں۔ غربت ختم ہو جائے مگر احساس غربت ختم نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ ڈیولپ نہیں ہوئے۔ رکاوٹ نہ بننے والوں کو رکاوٹوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے صاحب۔ اگر کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو رکاوٹیں ان کی عظمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بزرگ رجحان سوچ بدلنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یہی تبدیلی نصیب پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے اور ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کبھی سوچئے چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کیجئے صاحب۔ چھوٹے چھوٹے اغراض اور مقاصد سے نکلنے والا ہی کسی بڑے مقصد سے آشنا ہوتا ہے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرے پڑے اور بے ترتیب خیالات کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے صاحب۔ جس کی اپنی خودی بیدار نہیں وہ خودی کا درس کیا دے گا؟ جس کی اپنی خودی بیدار نہیں وہ خودی کا درس کیا دے گا؟ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملہ، ایک واقعہ، ایک استاد سے بدل جاتی ہے صاحب۔ نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی واقعات اور دانشور مل کر بھی آپ کا ایک بال نہیں بدل سکتے۔ آپ کی زندگی میں ایک انسپریشن ایسی ہونی چاہیے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے صاحب۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے سب محبتیں قربان کرنا آسان ہو جائیں۔ لالچی انسان دھوکہ جلدی کھاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں صاحب۔ شہرت نہیں، اچھی شہرت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ مہربانی فرما کر کثرت گناہ اور حسرت گناہ دونوں ترک کر دیں۔ انسان کی عزت ضرور کریں، اس انسان کی عزت ضرور کریں جو آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے نیکی کر رہا ہو صاحب۔ اللہ کریم سے وہ عقل مانگیں جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آ سکے۔ اللہ کا کام آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ خوبیاں مال، عزت، شہرت اور آسانیوں کی شکل میں نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ عظمت کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور اکثر خود شناسی تکلیف اور دکھ کے ایام میں ہوتی ہے۔ دوست کی قدر کرو، اس سے تمہاری قدر اور منزلت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہو جائیں۔ دعا کیجئے کہ آپ سے کبھی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کے بعد آپ کی مت ماری جائے۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجئے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی۔ کردار سے کردار جنم لیتا ہے اور کردار تبلیغ سے زیادہ طاقتور شے ہے صاحب۔ نوازنے والے کو
نوازنے والے کو بھول کر نوازشات کا تذکرہ تکبر ہی ہوتا ہے صاحب۔ کسی کی عظمت کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو عظمت کی پہچان نہیں۔ ہم انسان کو اپنی اصل چہرے کی شناخت کے لیے بھی ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے صاحب۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کا باطن سب پر آشکارا نہیں، ورنہ آپ شرم سے ہی نفسیاتی مریض بن جاتے۔ کبھی کبھار اپنی ذات کے لیے بھی مفتی بن جائیں، بہت سے مفتیوں کے فتووں سے بچ جائیں گے صاحب۔ مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برا سوچنے والا منافق ہوتا ہے صاحب۔ خدا سے دعا کیا کریں کہ آپ کو برا اور منفی سوچنے کی عادت سے نجات دے دے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے چھٹکارا مل جائے۔ فائدہ تو فائدہ، لوگ لاشعوری طور پر بھی اپنا نقصان کے لیے خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں صاحب۔ بہت سے لوگ چڑیا کا شکار والی بندوق سے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور شیر ان کو کھا جاتا ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ توانائی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور توانائی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا بات کرتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کا معیار ہی آپ کی اصل شخصیت کا عکاسہ ہے۔ شاہین کو پرواز کے لیے پر چاہیے اور ہمارا تعلیمی نظام شاہینوں کے پروں کو کاٹنے میں مصروف ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر بن جائے گا۔ شوق کے راستے میں رات اور دن گزرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شوق وقت کی قید سے آزاد کرنے والی بہت بڑی طاقت ہے صاحب۔ آپ کمانے کے بجائے اگر جیب سے لگانے لگ گئے تو یہ شوق کا راستہ ہے۔ اس راستے میں تقسیم کرنے والا سرفراز ہوتا ہے اور جمع کرنے والا محروم ہوتا ہے۔